تعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. سورہ نور کی آیت نمبر 44 میں نے تلاوت کی ہے۔ موسموں کی تبدیلی اور رات دن کی تبدیلی، چھوٹا اور بڑا ہونا رات اور دن کا، یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم سے کائنات کا یہ نظام ہے جو چل رہا ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رب العالمین ہی رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہے۔ کچھ ایسے موسم ہوتے ہیں جن کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، جیسا کہ سردیوں کا موسم ہے، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب گرمی کا موسم شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ راتیں چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی اور پھر دن بڑے ہونے لگتے ہیں۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ سب اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس بات میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، سامان عبرت ہے، عبرت حاصل کرنے کا ایک سبب ہے کہ جو تغیر ہے موسموں کا، سردیاں آتی ہیں پھر موسم گرما شروع ہو جاتا ہے، گرمیوں کی ایک اپنی تکلیف اور اذیت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اسی طرح سردیوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایک تکلیف اور اس کے ساتھ سکون بھی اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ یہ تمام موسم جو تبدیل ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی تخلیق میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں سے اللہ رب العالمین نے کسی بھی چیز کو، کسی بھی موسم کو بے مقصد نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین کی ہر تخلیق میں بے شمار حکمتیں، دنیا میں بھی حکمتیں ہیں اور آخرت کا سبق حاصل کرنے کے لیے بھی بڑی حکمتیں اللہ رب العالمین نے رکھی۔ ایک مومن اور مسلمان سمجھدار اللہ رب العالمین کی ان تخلیق میں سے ان حکمتوں پر غور اور فکر ہمیشہ رکھتا ہے اور اسی حساب سے پھر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ جو تغیر ہے، کوئی موسم ایک حالت میں نہیں رہتا، اللہ رب العالمین نے یہ تغیر ہر مخلوق کے اندر رکھا ہے۔ صرف اس کی ذات تغیرات سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی قسم کے تغیر سے پاک ہے۔ وہ الاول ہے، الآخر، شروع سے تھا آخر تک رہے، ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات، اس کی صفات جو شروع سے تھی وہ ہمیشہ رہے گا۔ کبھی اس کی ذات بابرکت میں نقص نہیں آئے گا، کبھی اس کی قدرتوں میں کوئی کمی یا کمزوری نہیں واقع ہوگی۔ اس کی طاقت میں، اس کی سماعت میں، اس کی بصارت میں، اس کے علم میں نہ پہلے کبھی کمی آئی تھی نہ بعد میں کبھی کمی آئی۔ اللہ رب العالمین زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے۔ اللہ رب العالمین کی زندگی میں کبھی کوئی نقص اور کمی واقع نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ جو آیت آپ نے سنی کہ اس موسموں کی تبدیلی میں، رات اور دن کے تبدیل کرنے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی، بے شمار نشانیاں، ان میں سے بنیادی جو نشانی ہے وہ تغیر، مخلوق میں آنے والا تغیر۔ یہ تغیر انسان کو بتاتا ہے کہ ان تغیرات میں سے ہوتے ہوئے ہم بالآخر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس دنیا میں ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ انسان اپنی ذات پر ہی غور کرے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ نے فرمایا میرے وجود
اور میری معرفت کی نشانیاں تمہاری اپنی جانوں کے اندر موجود ہیں، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا، تم اپنی ذات اور اپنی زندگی میں آنے والے تغیرات پر ہی غور کرو۔ حقیر پانی کے نطفے کی صورت میں اپنی ماں کے رحم میں تم تھے، 40 دن تک ایک نطفے اور ایک قطرے کی صورت میں تھے۔ 40 دن کے بعد اس نطفے کو اللہ رب العالمین نے بدل دیا اور پھر ایک گوشت کا لوتھڑا ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے اندر روح پھونکی، پھر اس کے بعد یہ زندگی آئی۔ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں یہ بچہ ہے، اللہ رب العالمین اس کو ماں کے پیٹ میں کھلا رہا ہے، رزق دے رہا ہے۔ پھر کمزور اور ناتواں بچہ ہو کر اس دنیا میں آتا ہے، پھر یہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کمزور یہ تھی کہ اپنا سر بھی پکڑ نہیں سکتا، سر نہیں اٹھا سکتا، اس کے سر کو بھی اس کے والدین سہارا دے کر اٹھاتے ہیں، اتنا کمزور بچہ۔ پھر آہستہ آہستہ طاقت آتی ہے، یہ اپنا سر اٹھانا شروع کرتا ہے، پھر گھٹنوں پر رینگنا شروع کرتا ہے، پھر یہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس پر معصوم بچہ خوش ہوتا ہے میں کھڑا ہو رہا ہوں، پھر قدم اٹھاتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، پھر بھاگنا شروع کرتا ہے، لڑکپن میں پہنچتا ہے، پھر اس کی جوانی کی بہاریں آتی ہیں۔ کوئی وقت ہمیشہ نہیں رہتا، جوانی کی بہاریں بھی اس کی ہمیشہ نہیں رہتی۔ مخلوق کے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تغیر کے لیے۔ پھر یہ آگے جوانی کے بعد ادھیڑ عمر تک پہنچتا ہے، وہاں ساری دنیا کی ذمہ داریاں چل رہی ہیں۔ کبھی یہ بچہ تھا، اس کو والدین سنبھالتے تھے، اب یہ اس مقام تک پہنچا ہے کہ یہ خود والدین کے مقام پر ہے، اس کی اولاد ہے۔ کبھی یہ بچہ تھا بے پرواہ، اس کو والدین سنبھالتے تھے، اس کے بڑے سنبھالتے تھے، نہ کاروبار کی فکر، نہ ملازمت کی فکر، نہ دنیاوی معاش کے حصول کی کوئی فکر۔ جوانی سے ہی پھر معاش کی حصول کی فکر اس کو لگ جاتی ہے، پھر شادی کرتا ہے، اولاد کی فکر، پھر اس کے بعد ادھیڑ پن کے بعد جہاں یہ کاروبار سنبھال رہا ہے، رشتہ داروں کے، اپنوں کے مسائل، اس کی صحت کے مسائل، گھر والوں کے مسائل، اولاد کے مسائل، ان کی پڑھائی، اور پھر بڑھاپا، اور پھر بڑھاپے کے بعد پھر بالآخر یہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اے انسان سن لے، تو رفتہ رفتہ، درجہ بدرجہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یہ جو درجہ تم گزار رہے ہو یہ رب سے ملاقات کی نشانیاں ہیں۔ بچپن، لڑکپن، نوجوان، جوان، ادھیڑ پن، بڑھاپا، پھر قبر کی آغوش، اپنے رب کے پاس پہنچ چکا ہے۔ یہ تغیر ہے، موسموں میں بھی تغیر ہے، مضبوط بنائی گئی عمارتوں میں بھی تغیر ہے۔ بڑی مضبوط سے مضبوط عمارت بنائی جائے، 1 صدی کے بعد، 90 سالوں کے بعد، 1 صدی کے بعد اس عمارت کو اٹھا دیا جاتا ہے، اب یہ رہائش کے قابل نہیں۔ مضبوط گھر بنائے جاتے ہیں، 40-50 سالوں کے بعد پھر وہ گھر پرانے ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز میں تغیر ہے۔ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں، جن شہروں میں رہتے ہیں، 30-40 سال پہلے ان کا نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ آج کا جو نقشہ ہے، آپ 30 سال بھی پیچھے جائیں، وہ نقشہ ہی آپ کو کچھ اور لگے گا۔ تغیرات ہیں، روڈوں پر، راستوں پر، ہمارے گھروں میں، ہماری آبادیوں میں، ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے تغیر رکھا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین اس تغیر سے پاک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے۔ کبھی گرمیاں ہیں، پھر کبھی سردیاں۔ یہ سردیوں کا موسم جو شروع ہو رہا ہے، دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس موسم کے اندر بھی بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ اہل ایمان اپنے
دینی اطوار کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے بھی دینی اسباب اور آخرت کی فکر حاصل کرتے ہیں۔ سردیوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جو تکلیف رکھی ہے یا جو سکون اگر رکھا ہے، ان کے اندر بھی انسان آخرت کی فکر سوچے کہ سردیاں کیوں آتی ہیں۔ دنیاوی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا سبب بتایا ہے، سردیاں کیوں آتی ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی حدیث، استقت النار الی ربها، ایک دفعہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کر دی۔ کیا شکایت کی؟ یا ربی اکل بعضی بعضا، تو نے میرے اندر اتنی حرارت اور گرمی رکھ دی ہے کہ میرے بعض حصے کچھ حصوں کو کھائے جا رہے ہیں۔ جہنم کے اندر بے شمار وادیاں ہیں، مختلف قسم کے جو گنہگار ہوں گے، ہر ایک کو اس کے جرم کے حساب سے اللہ اسی جہنم کے طبقے میں وادی میں پھینکے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں جہنم کی لو سے بھی محفوظ رکھے۔ تو جہنم کی سخت جو گرمی تھی، ایک دوسرے کے اوپر اس کی بعض وادیاں چڑھی جا رہی ہیں، ان بیلنس ہو رہی ہیں، شکایت کر دی کہ مجھے خود پر کنٹرول نہیں ہو رہا، میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ فَأَذِنَ اللَّهُ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ رب العالمین نے حکم دیا بیلنس قائم رکھنے کے لیے تو ایسا کر، 2 مرتبہ سانس لے لیا کر، 2 مرتبہ سانس لیا کر، ایک سانس تیرا ٹھنڈا اور ایک سانس تیرا گرم رہے گا، جس سے تیرے اندر بیلنس آ جائے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِ، یہ جو سخت گرمی آتی ہے یہ جہنم کا گرم سانس ہوتا ہے، اور پھر جو سخت سردیاں آتی ہیں یہ جہنم کی ٹھنڈی سانسیں ہوتی ہیں۔ یہ 2 سانسیں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے جہنم۔ سخت گرمی جو لو تمہیں جھلسانے والی ہوائیں لگتی ہے، یہ دراصل جہنم کی سخت بھاپ ہوتی ہے، اور پھر سردیوں میں جو تمہیں تکلیف دینے والی جو سردی اور ٹھنڈ تم محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کی ٹھنڈی سانسیں ہیں۔ تو دنیا میں یہ جو گرمی اور ٹھنڈ ہم محسوس کرتے ہیں، یہ جہنم کے عذاب کی ایک جھلک اللہ رب العالمین نے دنیا میں رکھی ہے، سبق حاصل کرنے کے لیے کہ اتنے فاصلے سے جس کی بات پہنچ رہی ہے یہاں، جس کی سانس کا اثر تمہیں اتنی تکلیف دے رہا ہے کہ گرمیوں میں گرم لو تمہیں جھلساتی ہے، اور سردیوں میں ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں تم پریشان ہو جاتے ہو، تو جو جہنم کے اندر بدبخت پھینکے جائیں گے ان وادیوں میں، ان کا وقت گزرے گا اس کے عذابوں میں، ان کی کیا حالت ہوگی۔ اس کے اندر تماثل اور ریشو نسبت کیا ہے؟ فرمایا جہنم کی جو حرارت ہے، جو تیزی ہے، ٹھنڈ کی تیزی، یہاں کی گرمی کی تیزی 70 مرتبہ دنیا کی ٹھنڈ اور گرمی سے زائد ہے، کہ جہنم کے اندر عذاب دینے کے اللہ رب العالمین نے جہاں مختلف قسم کے عذاب دینے کے لیے گرم طبقہ بھی رکھا ہے اس کے اندر، تو ایک انتہائی سرد طبقہ بھی اس کے اندر رکھا ہے۔ اہل جہنم کو مختلف قسم کے بدل بدل کے اللہ رب العالمین عذاب دیتا رہے، صرف ایک گرمی کا عذاب نہیں، انتہائی سخت ٹھنڈ کا عذاب، جس طرح جہنم کی آگ اہل جہنم کو جھلسا کے رکھے گی۔ انہا لظى نزاعۃ للشوى، سورہ المعارج میں اس کے بارے میں فرمایا یہ تو چمڑیوں کو ادھیڑنے والی آگ ہے۔ نزاعۃ للشوى، جب اہل جہنم کو جہنم میں پھینکا جائے گا، ابھی اندر نہیں جائیں گے، اس کے قریب پہنچیں گے، ان کے اعضاء گلنا شروع ہو جائیں گے اس جہنم کی آگ کے شعلوں کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو اپنے خاص فضل سے محفوظ رکھے۔
تو سخت سردیوں میں بھی جہنم کے سخت طبقے کا اندازہ کریں کیا عذاب کی صورت ہوگی۔ سخت گرمیوں میں جہنم کے سخت گرم طبقے کا اندازہ رکھے، وہاں رب العالمین نے عذابوں کی کیا اقسام تیار کر کے رکھی ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں آ کر اپنے رب کو بھلا دیا، دنیا میں آ کر سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ لیا، اللہ کے حقوق کو بھلا دیا، حلال اور حرام میں تمیز کرنا چھوڑ دیا، شیطان نے دل میں جو بھی خواہش پیدا کی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں دیکھا، اپنی ہر لذت کو انہوں نے پورا کیا، چاہے وہ حلال کی ہو چاہے وہ حرام کی ہو، اللہ کو بھلا دیا۔ ایسے بدبخت لوگوں کی اللہ رب العالمین نے جو عذاب تیار کر کے رکھا ہے وہ بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، یہ سخت گرمیاں، یہ سخت سردیاں، یہ تو عذاب کی ایک جھلک ہے جسے انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن آخرت کا جو عذاب ہے اشد و ابقیٰ، انتہائی شدید ہے اور وہ دائمی ہے۔ سردیاں شروع ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین نے دنیا میں اہل ایمان کے لیے بھی اور کفار کے لیے بھی سردی سے بچنے کے لیے، گرمیوں سے بھی بچنے کے لیے دنیاوی اسباب بھی رکھے ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب آخرت میں سوائے اعمال کی اور کوئی سہارا نہیں ہوگا، وہ لوگ جو بغیر عمل کے پہنچیں گے ان کے پاس جہنم کے عذاب سے بچنے کا کوئی سہارا نہیں۔ وہاں جہنم کے عذابوں کو، آگ کو اور جہنم کے سرد طبقے کو کس چیز سے بچائیں گے؟ بچنے کے لیے کوئی سہارا نہیں۔ سخت سردیاں ہی راتوں کو ہم نے گرم بستر، گرم چادریں، رضائیاں اور کمبل اوڑھ کر سکون کی نیند کے ساتھ ہم سو جاتے ہیں گرم بستر پر۔ اللہ نے یہ اسباب دنیا میں رکھے ہیں، ہیٹر بھی چلا لیتے ہیں سردیوں میں، سکون سے سو جاتے ہیں۔ دن کے وقت کام کاج کے لیے، ملازمت کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا اپنی دنیاوی کاموں کے لیے باہر نکلتے ہیں، مسجدوں کے لیے بھی باہر نکلتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے بھی، تو ہم گرم سویٹر اور شالیں، چادریں پہن کے نکلتے ہیں، بچ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں دنیا میں اللہ نے اختیار دیا ہے، اور یہ نعمتیں بھی اللہ نے ہی دی ہیں، اس لیے کہ دنیا یہ دار الابتلاء ہے، آزمائش کا گھر ہے۔ اب یہ دار الجزا نہیں، بدلے والی زندگی بڑھنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ گرمیوں میں بھی ہم اے سی چلا لیتے ہیں، پنکھے چلاتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں حاصل کرتے ہیں، بچا سکتے ہیں، لیکن یاد رہے یہ سب دنیا اگر ہمارے پاس عمل کا سہارا نہیں ہے، مرنے کے بعد پھر قبر سے جو تکلیفیں شروع ہونا ہے، تو قبر سے ہی تکلیفیں عذاب شروع ہو جائے گی، وہاں بچانے والا کوئی نہیں اگر عمل ساتھ نہیں ہے۔ وہاں قبر کے عذابوں سے نہ ساتھ اے سی ہوگے، نہ ٹھنڈے پنکھے ہوں گے، نہ کوئی ایسی دنیاوی چیز ہوگی ساتھ۔ اسی لیے فرمایا جب قبر میں دفنائے جاؤ گے تمہارے مال و اسباب بھی واپس پلٹ کے آئیں گے۔ یتبع المیت ثلاث، تین چیزیں جنازے کے ساتھ جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے گھر والے، اس کا عمل۔ گھر والے بھی پلٹ کے آ جاتے ہیں دفنانے کے بعد، مال بھی واپس آ جاتا ہے، وہ تو وہی اس نے چھوڑا، مرتے ساتھی مال سے حقداری ختم۔ اب بیٹے جو ابا جان کہا کرتے تھے وہی اس کے چھوڑی ہوئی جائیداد و مال پر لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، یہ خالی ہاتھ چلا گیا۔ مال وہی تھا جس نے اللہ تعالی کے لیے صدقات کرتا رہا، جو اس کے پاس نیکیاں تھی وہی اس کے ساتھ قبر پہ رہ جاتی ہے۔ تو یہ بھی سب آخرت میں اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو عذاب میں پکڑا، عمل نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، دین نہیں ہے، بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سردیوں کے اس موسم میں ہمارے لیے بے شمار نعمتیں ہیں، شریعت کے احکامات میں بھی
سردی کے تناظر میں ہم نے ان احکامات کو بھی دیکھنا ہے۔ 5 وقت کی نماز باجماعت سردیوں کے موسم میں بالخصوص عشاء فجر کی نماز بہت بڑی آزمائش۔ اس میں مساجد میں آپ ایک چیز دیکھیں گے، خوشخبری ہے باجماعت نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے اشارہ بھی ہے۔ جو گرمیوں میں 500 نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں، 500 نمازیں، وہ سردیوں میں بھی 500 نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں۔ یہ تجزیہ وہ کرے گا جو مستقل 500 نمازیں اپنے محلے کی اپنے قریبی مسجد میں جا کر پڑھتا ہے۔ 500 نمازیں، 4 نہیں، 3 نہیں، یہ ان خوش نصیبوں کی بات ہے، ممتاز لوگوں کی بات ہے جو اپنی مصروفیات، اپنی نیند، اپنی کچہریاں، اپنے گھر کا آرام، کاروبار، دکانیں سب کچھ چھوڑ کر 500 نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں۔ گرمیوں میں بھی جو لوگ 500 نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ایک توفیق دیتا ہے، سردیوں میں بھی وہ فجر میں اپنی مسجد میں پہنچتے ہیں، صفوں میں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے انہیں خصوصی توفیق ہے، ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے، توفیق اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ جو گرمیوں میں بھی فجر نہیں پڑھتے، راتیں چھوٹی ہیں، نیند نہیں پوری ہوتی، ان کا بہانہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ سردیوں میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ بڑی بدبختی ہے، بڑی محرومی ہے۔ کتنا بڑا ثواب ملتا ہے، کتنے بڑے درجات، اللہ کا فریضہ ہے بنیادی بات جسے چھوڑنے کا اختیار ہی نہیں کہ سردیوں کی راتیں بڑی ہیں، نیند کر کر کے انسان تھک جاتا ہے، اٹھتا ہے ابھی فجر میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، پھر سو جاؤ، پھر فجر کے وقت اٹھو۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو پھر بالخصوص لمبی راتوں میں تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس موضوع پر بھی کچھ گفتگو ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو لمبی راتیں، نیند مکمل ہو گئی، اب تو اٹھ جاؤ، لیکن نہ پڑھنے والے ان لمبی راتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا، فجر کو نہیں اٹھے، نہیں پڑھے۔ گرمیوں میں پڑھنے والے پڑھے۔ انسان کا عزم اور ارادہ بھی سب کچھ ہے، باقی سارے بہانے ہیں کہ رات کو دیر سے سونے کا ماحول، سویرے نیند نہیں آتی، یہ ہمارے دنیاوی بہانے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فریضہ وقت پہ پورا کرنا ہے، یہ ہمارے دنیاوی بہانے ہیں۔ اللہ کے پاس نہیں چلیں گے، اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر گرم پانی کا اہتمام ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، سردیوں میں گرم پانی سے گیزر وغیرہ کے ذریعے یا چولہے پر ہم پانی گرم کر لیں، ہر ایک کے پاس جو جس طرح کی سہولیات ہیں وہ ان سے مستفید۔ یہاں بھی اس دور میں بھی جہاں ہم اکثر اپنے معاملات کے متعلق غلے شکوے کرتے رہتے ہیں، ناشکری کے الفاظ، وہاں موسم گرما میں ہمارے لیے جو سہولیات ہیں، پھر موسم سرما میں ہمارے لیے جو سہولیات جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس وقت ہم یہ کمپرومائز کرنا، تقابل کرنا بھول جاتے ہیں۔ بے شمار ایسے لوگ یا گزشتہ لوگ ایسا وقت گزار چکے ہیں جن کے پاس گرم پانی کرنے کی ایسی سہولیات موجود نہیں تھی جو اللہ نے ہمیں عطا کر دی۔ وہاں بھی اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ رات کو اگر ہم سو رہے ہیں، اللہ نے گھر کی چھت دی ہے، یہ گھر بھی اللہ کی نعمت۔ ہم ناشکری کے الفاظ کہتے ہیں، کاروباری تھوڑی پریشانی ہو جائے، تھوڑا نقصان ہو جائے، تھوڑی بیماری آ جائے، تھوڑا قرضے میں مبتلا ہو جائے، بچوں کی فیس ادا کرنے کے لیے تھوڑی عارضی پریشانی ہو جائے، ناشکری کے الفاظ زبان پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، وہ ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ اس دور میں بالخصوص ایک عام انسان کے پاس بھی وہ کچھ سہولیات ہیں، سابقہ ادوار میں بادشاہوں کے پاس بھی وہ سہولیات موجود نہیں تھی۔ ایک عام انسان کے پاس اس کا لباس، اس کا گھر، اس کا بستر، گرمی کی سہولیات اے سی اور پنکھوں کی صورت میں، اور سردی کے وقت کی سہولیات ہیٹر اور گرم پانی کی صورت میں، گرم بستر کی صورت میں، بہترین گھر کی صورت میں، یہ ساری اللہ قرآن کی نعمتیں ہم یکسر بھول جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ پھر اگر ہر انسان کے پاس، کسی کے پاس ایسی سہولت ہے، اس طرح کی سہولت ہے کہ وہ گیزر جلاتا ہے، گیزر چالو کرتا ہے، پھر وضو کرتا ہے،
اور کچھ ایسے بھی ایڈوانس اللہ نے اگر حلال کا دیا ہے تو خوش نصیبی ہے، اگر حرام کما کر یہ سہولیات حاصل کی ہیں تو پھر یہ دنیا میں رہ جائے گی، آگے قبر میں پریشانی۔ یہ سہولیات اللہ نے حلال کما دیا ہے، انسانوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے، خوب استعمال کرو، اپنی زندگی آسانی سے گزارو۔ لیکن اگر حرام کما کر یہ سہولیات استعمال کی ہے، ان کا محاسبہ پھر اللہ کے یہاں انتہائی سخت ہے۔ ہر نل واش بیسن کے بعد ایک نل ٹھنڈے پانی کا ہے تو دوسرا نل گرم پانی کا ہے۔ ہر گھر کی سہولیات اپنی ہے، جس نے جس کو جو استطاعت دی ہے۔ کچھ لوگ چولہا جلاتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس گیزر ہے، کچھ لوگوں کے گھروں میں یہ سہولیات ہے، ہر کمرے میں اٹیچ ہے، اور پھر ان کے گھر جو واش بیسن ہے وہاں وہ وضو کریں، غسل کریں، گرم پانی اپنی مرضی سے جو تناسب رکھنا چاہے رکھ کر سکون سے غسل کر کے یا وضو کر کے نمازوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے۔ حلال پیسوں سے یہ نعمتیں، یہ گھر، یہ سہولیات ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ان سہولیات کے حصول کے لیے حرام ذرائع کا استعمال ہے تو اس سے انسان دنیاوی تکلیف برداشت کر لے، لیکن حرام کے ذریعے یہ سہولیات حاصل نہ کرے کہ مرنے کے بعد سخت پکڑ قبر سے ہی حساب شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر سہولت نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اللہ کے ہاں کتنے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کبھی جلدی بھی ہوتی ہے، جماعت حاصل کرنی ہے، پانی گرم کرو، وضو کرو، مجھ سے جماعت میں نکل جائے۔ مومن کے لیے، نمازی کے لیے سب سے بڑی فکر جماعت کا حصول ہے، مسجد پہنچوں اور مجھے نماز با جماعت پوری ملے۔ یہی مومن کی دولت ہے، اس کے خزانے ہیں جو وہ سمیٹ رہا ہے۔ کچھ لوگ دنیاوی کاروبار کے خزانے سمیٹتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، جماعتیں ضائع ہو رہی ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے خزانے ہیں۔ اہل ایمان جانتے ہیں اصل خزانہ جو مرنے کے بعد عمل کی صورت میں کام آئے گا وہ وقت کی با جماعت پڑھی جانے والی نمازیں ہیں۔ اور اگر سہولت نہیں ہے یا وقت نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا، تکلیف برداشت کی، وضو کیا، اچھی طرح تمام اعضاء کو دھویا، تو پھر اللہ رب العالمین کے یہاں بڑے درجات بلند ہوئے۔ ویسے ہی وضو کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ ہر موسم میں، گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، تکلیف نہ بھی ہو، وضو کرنے سے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، انگلیوں کے پوروں کے ساتھ، پانی کے قطروں کے ساتھ گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چہرہ دھوتا ہے، زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن سردیوں میں جو وضو ہوتا ہے اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اس کے درجات علیحدہ اللہ رب العالمین لکھتا ہے، اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں۔ حدیث کی اصل صحیح مسلم میں ہے اور تفصیل جامع ترمذی میں موجود ہے۔ پیارے پیغمبر خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ کو اپنا خواب بتایا، رأیت ربی فی احسن صورت، اللہ نے مجھ پر احسان کیا، میں نے خواب میں اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا، انتہائی خوبصورت، اللہ رب العالمین کو میں نے چہرہ، اللہ رب العالمین انتہائی خوبصورت، اللہ رب العالمین کے پاس میں موجود ہوں، اللہ کو میں نے دیکھا، انتہائی خوبصورت چہرہ مبارک، اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، میرے عرش کے قریب جو مقرب فرشتے ہیں وہ کسی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، کیا آپ کو پتا ہے وہ کس بات پر گفتگو کر رہے ہیں؟ قلت لا، میں نے کہا میرے اللہ مجھے معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوضع یدہ بین کتفی، اللہ تعالیٰ نے اپنا مبارک ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، حتی وجدت برد، حتیٰ کہ میں نے رب العالمین کے ہاتھ کی ٹھنڈک، بردہ بین صدیہی، اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی۔ یہ خواب کا معاملہ ہے سارا، انبیاء سب کے خواب وحی الہی ہوا کرتے تھے۔ میں نے ٹھنڈک سینے میں محسوس کی، پوچھا اب بتا، یہ میرے مقرب فرشتے، فرشتوں کے بھی درجات ہیں، ملأ الاعلی، عرش کے قریب مقرب ترین فرشتے، کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں،
اب میرے علم میں بات اللہ کے ہاتھ رکھنے سے زمین و آسمان کی ساری چیزیں میرے علم میں آ گئی. اس وقت ساری چیزیں میں جاننے لگا. انبیاء کرام عالم الغیب نہیں تھے. اللہ نے جن چیزوں کا علم دیا پھر ان چیزوں کو انہوں نے جانا. اور اللہ نے پہلے پوچھا کہ ملا الاعلیٰ کس چیز پر گفتگو کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں. اللہ نے ہاتھ رکھا. پھر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مقرب فرشتے گفتگو کر رہے ہیں کہ میری امت کے کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ان کے درجات بلند ہوں گے. اللہ کے فرشتے معصوم مخلوق جس موضوع پر گفتگو کریں تو موضوع کیسا اہم ہوگا، کس قدر اہم موضوع ہوگا. اور وہ فرشتے بھی مقرب ملا الاعلیٰ، عام فرشتے نہیں. کتنا اہم وہ موضوع ہوگا ہمارے علم میں بھی بات آنی چاہیے. وہ ملا الاعلیٰ اس وقت جب خصوصی طور پہ نبی علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے خواب میں ملاقات کی تو خاص مجلس جب سنوائی ملا الاعلیٰ کی، وہ کیا مجلس تھی، کیا گفتگو تھی؟ فرمایا مجھے پتا چلا. ملا الاعلیٰ گفتگو کر رہے ہیں میری امت کے وہ اعمال جن سے ان کے گناہ سب سے زیادہ جھڑیں گے اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. وہ اعمال 3 اعمال میری امت کے 3 اعمال جب وہ کرتے ہیں عمل ان کے گناہ بڑی جلدی تیزی کے ساتھ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، درجات بڑی تیزی کے ساتھ بلند ہوتے ہیں. المکث فی المساجد بعد الصلوات، ایک عمل یہ ہے 5 فرائض کی ادائیگی کے بعد زیادہ دیر تک مسجد میں بیٹھے رہے. ایک ایسا عمل ہے جس سے درجات بلند ہو رہے. آیا اللہ کا فریضہ ادا کیا، بیٹھا ہوا ہے. فرشتے صحیح بخاری میں صراحت ہے فرض نماز کے بعد جب تک انسان مسجد میں بیٹھا ہوا ہے دنیاوی کام سے نہیں، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے یا کوئی علمی محفل قائم ہے، بیٹھا ہوا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ. کتنا خوش نصیب ہے وہ نمازی. اے اللہ، فرشتے دعا کرتے تو اس کو بخش دے، اے اللہ تو اس پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. اور پھر اس سے اس بندے کے درجات بھی بلند ہو رہے، گناہ بھی جھڑ رہے. یہ بھی ایک عمل ہے. حالانکہ نماز پڑھنے کے بعد صرف بیٹھے رہے، کوئی مشقت نہیں ہے. ذکر و اذکار کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، بیٹھا جہاں اس نے اللہ کا فریضہ ادا کیا. سردیوں کے موسم کے حوالے سے ایک ضمناً یہ بھی سن لیں. صحیح بخاری دیگر کتب حدیث میں جمعے کے دن جو قبولیت کی گھڑی ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو یوں ملایا، یتقابلها، انتہائی چند لحظوں کے لیے وہ گھڑی آتی ہے. انتہائی چند لحظوں کے لیے جمعے کے دن وہ گھڑی آتی ہے. جو مسلمان اس میں اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ اسے وہ ضرور عطا کرتا ہے. اس میں اختلاف ہے کہ وہ گھڑی پورے دن کون سی ہے. سب سے مضبوط ترین قول یہ ہے جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان زیادہ تر قوی امید ہے وہ گھڑی انسان حاصل کر سکتا ہے. سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، محدثین، ائمہ کرام اکثر ان کی روٹین تھی بالخصوص جمعے کے دن عصر کے بعد مغرب تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے، دعائیں کرتے رہتے، قرآن پڑھتے رہتے، دعائیں کرتے رہتے کہ اس امید پر کہ شاید ہمیں وہ وقت مل جائے اور ہماری دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. پھر سردیوں کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ سردیوں میں اس گھڑی کو ہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، اس وقت کو، ان لحظوں کو، اس لیے کہ سردیوں میں عصر اور مغرب کا دورانیہ کم ہوتا ہے، گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے. انسان ہو سکتا ہے تھک جائے، اکتا جائے. عصر کے بعد زیادہ 2 گھنٹے، پونے 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ عصر اور مغرب میں فاصلہ ہوتا ہے. عصر نماز کے بعد بیٹا ذکر و اذکار کرتا رہا. ہو سکتا ہے اگر گھر جانا چاہے دیکھے گھڑی کو، وقت کلام کو دیکھے، شاید مغرب میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے. اب 1 گھنٹے کے لیے گھر جا کر کیا کرو گے؟ بیٹھ جاؤ، جمعے کے دن مسجد میں بیٹھ جاؤ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو. شاید وہ گھڑی بھی مل جائے، وہ لحظے میں مل جائے جو جمعے کے دن ہوتے ہیں قوی ترین موقع، جو صحابہ کرام کا بھی موقع ملتا ہے، وہ عصر اور مغرب کے درمیان.
اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ گھڑی جب امام ممبر پہ آتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک نماز سے سلام پھیرتا ہے اس وقت بھی وہ گھڑی آ سکتی ہے۔ بہرحال انسان کسی موقع کو ضائع نہ کرے۔ تو سردی کے اس موسم میں ضمناً یہ وقت بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، عصر اور مغرب کے وقت مسجد میں بیٹھ کے مغرب تک وہ وقت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو تین نماز کا ذکر کر رہے تھے بلا الاعلیٰ، ایک یہ فرض نماز کے بعد جب تک باوضو ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، باوضو ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اتنی فضیلتیں حاصل ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، اور عصر کے بعد اگر مغرب تک بیٹھا رہے وہ گھڑی دعا کی قبولیت کا وقت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا عمل ملا الاعلیٰ جس کا ذکر کر رہے ہیں، جس سے درجات بلند ہوتے ہیں، المشی علی الاقدام الی الجماعات، فرض نماز کے ادائیگی کے لیے گھروں سے وضو کر کے جو پیدل چلتے ہیں، علی الاقدام، ان کے درجات کیا اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے۔ ویسے ہر موسم میں جب بھی انسان گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے جاتا ہے، ایک قدم پہ ایک گناہ اس کا جھڑتا ہے، معاف ہوتا ہے، اور دوسرے قدم پہ ایک نیکی اس کو ملتی ہے۔ یہ تو ہر وقت ہے، لیکن بالخصوص جب یہ گھر سے وضو بنا کے جائے اور فرض کی نماز کی ادائیگی کے لیے جائے، یہاں جہاں ایک عمل یہ ہے، ایک فضیلت یہ ہے، ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، وہاں اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ یہ فضیلت کے ساتھ ہے، درجات بلند ہو رہے ہیں اور مطلقاً گناہ اس کے معاف ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں۔ دوسرا عمل یہ ہے۔ تیسرا عمل اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ تکلیف کے موسم میں بھی وضو مکمل کرنا، تکلیف کا موسم ہو لیکن وضو مکمل کرنا، یہ بھی کیا ہے، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں جیسا کہ میں نے یہ بات رکھی، اگر گرم پانی کی سہولت نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، فرض ہے، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں، فرض ہے، اللہ ہے کہ کوئی شرعی عذر ہو پھر تیمم کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں۔ عام انسانوں کے لیے کیا ہے، وہ وضو کرنا ہے، گرم پانی کی ضرورت نہیں، ٹھنڈے پانی۔ جو تکلیف آ رہی ہے، اس تکلیف سے مقرب ترین فرشتوں نے اس عمل کا ذکر کیا ہے، اس بندے کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہو رہے ہیں اور گناہ کثرت کے ساتھ جھڑ۔ یہ بھی سردیوں کے موسم میں نیکی حاصل ہوتی ہے، گناہ جھڑ سردیوں کے موسم۔ یہ تینوں باتیں، یہ تینوں عمل، ان کا تعلق نماز کے ساتھ، وضو کرنا نماز کے لیے ٹھنڈے پانی کے ساتھ، تکلیف ہے مکمل وضو کرنا۔ مکمل وضو یعنی کیا ہے، ایک یہ کم از کم تمام اعضاء کو ایک دفعہ مکمل دھونا، اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک نہ رہے، اور دوسرا یہ بھی ہے مزید درجات بلند اس طرح ہوں گے کہ اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا۔ سردی ہے، تکلیف ہے، پھر بھی 3 دفعہ اعضاء برداشت کرے تکلیف، لیکن یہ نظر ہو آخرت میں اللہ کے یہاں درجات بلند ہو گئے، میرے گناہ معاف ہو، یہ۔ اور پھر نماز کے لیے جانا اور پھر مسجد میں بیٹھے، ان تینوں اعمال کا تعلق نماز کے ساتھ۔ وہ خوش نصیب ہے نماز جو گرمیوں میں بھی جس طرح 500 نمازیں بر وقت ادا کرتے ہیں، اسی طرح سردیوں میں بھی، چاہے سردی ہو چاہے گرم پانی کی سہولت ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں وہ 500 نمازیں، فجر بھی، عشاء بھی اور دن کی نمازیں میں بھی با جماعت ادا کرتے ہیں، ان کے لیے فضیلت ہے۔ وضو خانے مسجدوں میں بنائے جاتے ہیں، یہ تو مسافروں کے لیے ہے۔ دین اسلام نے شروع میں جو کنسیپٹ دیا ہے کہ وضو خانوں کی سہولت مساجد میں نہیں تھی، جائز ہے ان لوگوں کے لیے جو باہر سے ہوں، مسافر ہوں، جن کے پاس گھر ہوں، ان پر لازم ہے وہ اپنی آخرت کے درجات کے لیے گھروں سے وضو بنا کے سستی نہ کریں۔ سردیوں کے متعلق مزید احکامات ہیں، آخرت کے حساب سے بھی ہم ان پر گفتگو کر سکتے ہیں اور دنیاوی حساب سے بھی اللہ رب العالمین نے توفیق دی۔ اسی موضوع کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے معاملات درست فرمائے اور دونوں جہانوں میں اللہ رب العالمین ہمیں عافیت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔